الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اردو ریڈیو سے پروگرام نور اسلام سننے والوں کی خدمت میں محترم مولانا عبدالباسط العمری اور سیف الرحمان کا سلام و تحیات۔ اور معمول کے مطابق پہلے حصے میں ٹیلی فون کے ذریعے آپ سامعین کے سوالات وصول کیے جائیں گے اور دوسرے حصے میں ایس ایم ایس پر آنے والے سوالات پروگرام میں شامل ہوں گے۔ ایس ایم ایس کے لیے نمبر ہے 92080 اور ٹیلی فون نمبر ہیں 44874299 اور 44131280۔ اور اب ہم اپنے پروگرام کے معمول کے مطابق کال کا سلسلہ شروع کر لیتے ہیں، وصول کرتے ہیں اور آج کی پہلی کال ریسیو کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی جی، میرا نام محمد عرفان ہے۔ جی عرفان بھائی، جی یہ دو سوال ہے۔ ضرور۔ اچھا، ایک لڑکا میرے کو ابھی آج ہی میرے کو فون کرے تھے، ہمارے ایک کزن یا ان کا لڑکا تھا، ان کے 28 سے 29 سال لڑکے کی۔ جی۔ تو وہ بیچارہ ہے نا 5-6 سال سے کچھ پریشان تھا، ان کے ہاتھ پیر جو ہے سوکھ جا رہے تھے، اور جیسے وہ لڑکے کو ہے نا زیادہ بتاتا نہیں تھا، بول بول کے مگر نمازی ہے، روزہ سب پورا پابند ہے، اور جاب بھی کر رہا، مہینہ میں صدقہ بھی کرے گا، پورا کرے گا، روپیہ بھی کرے گا، سب کرے گا۔ اور شادی کے معاملے میں نہیں ابھی نہیں، بعد میں کرتے ہے نا، یہ زبردستی کرنے کے بعد اگر میں بھی جب بات کیا تھا آگے تو وہ بتا رہا کہ نہیں میں ہے نا ریلیشن شپ میں ہے۔ بتایا کیا ریلیشن شپ ہے؟ تو وہ بتا رہا کہ رات میں ہے نا میرے ساتھ کوئی اس کو وہاں میں کوئی کوئی عورت سو رہی، اور ہے نا بہت دفعہ ڈسچارج احتلام ہوا تھا۔ اس کو ہے نا محسوس ہوتا ہے کہ کوئی عورت جا رہی آ رہی میرے روم میں سے، وہ اتنے سالوں سے پریشان ہے۔ بتایا تو وہ لوگ بتا رہے بھائی کہ ہم جانا ہے کیا، کہیں مولانا کے پاس، اس کے پاس۔ میں بولا بھائی میں سوال پوچھوں گا کہ جب مت جاؤ، میرا ایسے میں سے حرکت مت کرو، کیونکہ ایسا کچھ ہو سکتا ہے کیا ایسا، اور ہے نا۔ جی بھائی۔ اور یہ دوسرا سوال ہے نا، جی ان کے دوست ہمارے ادھر سے انڈیا سے ہی ہے، وہ لوگ ان کا بچہ بھی کچھ ایسی 32 سال ہے، 30 سال کچھ ہے، تو وہ ہے نا کتنا بولنے کے بعد بھی ہے نا وہ لوگ نہیں میں شادی نہیں کروں گا، بس ہم کمائے ہم انجوائے کریں گے۔ اب وہ شادی کر کے ہے نا وہ ذمہ داری یہ ذمہ داری، سسرا ساس سالے یہ وہ ڈیمانڈ یہ ڈیمانڈ ہم نہیں کرتے، تو ان کو کیسا ہے نا اسلامی طریقے سے کیسا کنوینس کرنا شادی کے لیے۔ اچھی بات ہے۔ اوکے، شکریہ جی، اللہ بارک اللہ فیکم بھائی، بہت شکریہ آپ کا۔ اگلی کال لیتے ہیں۔ السلام ورحمۃ اللہ الرحمان صاحب، کیا حال چال ہے؟ بارک اللہ فیکم بھائی، کیا نام ہے؟ سوال میرا اعجاز صاحب، خوش آمدید۔ سوال میرا یہ کہ کچھ انسانی حقوق کے علمدار یہ کہتے ہیں کہ مطلب گناہ میں حرج کیا ہے یہ، اور مطلب میرا مطلب ہم جنس پرستی کے بارے میں کی مذمت کے بارے میں اسلام نے کیا فرمایا، کیونکہ کچھ انسانی حقوق کے وہ بولتے ہیں کہ مطلب اس میں حرج کیا ہے، اور کافی قانونی حیثیت بھی ملکوں میں دی جا رہی ہے، تو اس کے بارے میں کیونکہ آج کل ایک کم معاملہ لوگ نہیں بولتے، لیکن دین اسلام میں تو شرم کی وہ نہیں ہے نا۔ جی بھائی جی، تو اس کی مذمت کے بارے میں، کیونکہ کچھ بہت ہی تنظیمیں سرگرم ہوئی، چاہے کوئی بھی ممالک ہو، ایشیا کی کوئی بھی ہو۔ صحیح، تو جزاک اللہ خیر جی۔ بارک اللہ فیکم جی، بارک اللہ فیکم، بہت شکریہ آپ کا۔ اگلی کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بھائی، کیا نام ہے، کیا سوال ہے؟ ہاں، میرا نام عبد الماجد ہے۔ عبد الماجد صاحب، خوش آمدید۔ جی، دو سوال ہے میرے۔ پہلا سوال ہے یہ سوال کا کوئی برا نہ مانے، سننے والے بھی اور آپ لوگ بھی، اس لیے کہ جو قبر کے اندر جو 3 سوالات ہوتے ہیں، تو اندر ایک سوال ہے کہ آپ کے نبی کون ہے، یہ تو ہم لوگ جواب دینا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس کا ایک بار کسی سے بحث ہو گئی تھی، تو انہوں نے مجھے ریپلائی کیا، دیکھا آپ لوگوں نے، یعنی عرب ممالک کا مذاق اڑاتے ہوئے ایسا تھا تو کہ جب تک آپ پیغمبر کا نام نہیں لیں گے آپ کو بخشش نہیں ملے گی۔ تو ٹھیک ہے، ہم لوگ میرا ان سے جواب یہ تھا کہ ٹھیک ہے، پیغمبر کی رسپیکٹ ہم لوگ کرتے ہیں، لیکن ان کو ہم لوگ جیسے خدا کا درجہ مطلب اتنا درجہ نہیں دیتے جتنا اللہ کو دینا چاہیے۔ تو بس ابھی میرا صحیح تھا جواب یا پھر کیا ہے؟ کیونکہ ان کا ماننا یہ ہے کہ دیکھو جب تک کہ آپ پیغمبر کا نام قبر میں نہیں لیں گے تب تک آپ کو
अगले स्टेप पे आप नहीं जा सकते, यानी कामयाब नहीं होंगे। अच्छा, तो इसका थोड़ा, तो इसमें उनके एतराज की वजह, यानी एतराज वो क्या करना चाह रहे थे? एतराज वो ये कहना चाह रहे हैं कि पैगंबर को जैसे हम लोग जितना वैल्यू करते हैं आप लोग नहीं देते हैं उतना, जैसे उनकी खबर है, उनसे पूछना है, करना है, वैसा आप लोग नहीं करते जैसे हम लोग करते हैं। उनका एतराज ये है, वो साबित करना चाह रहे हैं। अच्छी बात है, इंशाल्लाह जी। दूसरा सवाल क्या है आपका? दूसरा सवाल ये है, ये जो लोग जो है जो तावीज पहनते हैं काले रंग का, जो पैरों पर या फिर गलों पर, तो इसको ही मानते हैं, तो ये हम लोग ये कैसे साबित करें कि ये शिर्क है? क्योंकि उनकी नीयत ये है कि ये उन्हें शिफा देती है, वो देती है, और वही अस्तगफिरुल्लाह गंदी तावीज धोते, मतलब मैली वगैरह जो भी है, क्योंकि हाथों में पता नहीं कहाँ पहनते हैं वो लोग, तो वही हमेशा नमाजों में भी आते हैं, तो पता नहीं वो साफ रहती है, क्या रहती है, कैसी रहती है, तो इसको शिर्क कैसे साबित करें? क्योंकि उनका मकसद ये है कि दुआ रहती है बस इसमें, ऐसा वो लोग बोलते हैं। नहीं तो आप शिर्क क्यों साबित करना चाह रहे हैं? जी बताना चाहेंगे शिर्क, क्योंकि आप इसके ऊपर भरोसा करके आप ये सोच रहे हैं कि इससे शिफा मिलेगी, तो आप अल्लाह से डायरेक्ट पूछ सकते हैं, मतलब तावीज की क्या जरूरत है? मैं ऐसा बोलना चाहता हूँ। अच्छा, नहीं इंशाल्लाह जवाब आएगा, इंशाल्लाह भाई जवाब आएगा, कोई मसला नहीं है इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया अब्दुल माजिद साहब आपका, फी अमानिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं आप? बारकल्लाह फीकुम भाई, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जी मैं कुछ सवाल करूंगा कि एक्चुअली किसी ने नाम बताएंगे अपना भाई? मसर्रत भाई, क्या सवाल है? जी ये था कि किसी ने फ्रॉड किया है कुछ पैसों का लेकर, तो मेरा दिल उस पे वो कहता है कि मैं दे दूंगा, पर उसकी नीयत पता नहीं, अल्लाह वाला वो कहता है कि दे दूंगा, लेकिन जो तरीके से, जो अंदाज से बता रहा है कि लगता नहीं कि मैं कभी दे दूंगा, कभी वो देगा और हर वक्त नंबर बदल देता है और भाग जाता है। तो दिल मेरा ये गवारा, मतलब ये उसके लिए लानत करूं या उसके लिए हिदायत की दुआ करूं समझ नहीं आता, और मैं एकदम बंधा हुआ हूं कि क्या करना चाहिए। तो अगर कुछ दीन के माम कैसे इस चीज को टैकल करना चाहिए अगर पता चले तो बहुत। जी भाई इंशाल्लाह जरूर। और एक छोटा सा सवाल था कि इंटरेस्ट पे मैंने मतलब अगर होम लोन वगैरह लिया हो और लोन में इंटरेस्ट कटता हो, और सेविंग अकाउंट में अगर पैसे रखे हैं और वो सेविंग अकाउंट वाले भी हमको कुछ इंटरेस्ट महीने भर में दे देते हैं, तो वो इंटरेस्ट अगर भर दिया जाता है तो ये जायज है शरीयतन क्या नहीं जायज है? बहुत बहुत शुक्रिया। यानी इधर से लेके उधर दे दिया और दोनों तरफ उनकी खूब हौसला अफजाई की? नहीं मतलब मजबूरन अगर लेना पड़े होम लोन, और ये और मसला क्या होता है कि ये जो सेविंग अकाउंट वाले होते हैं बैंक वाले, वो इंटरेस्ट उनको तुम मना भी करो तो दे देते हैं, उसमें कोई ऑप्शन नहीं है कि हमें इंटरेस्ट वाला नहीं चाहिए इंडिया में अक्सर। अच्छा। तो जो बैंक्स वगैरह तो वो आना ही है आपके अकाउंट में। अच्छी बात है। तो या उसको लेके किसी तरीके से, क्योंकि मैंने ये मसले को पहले सुना था कि आप कहीं ऐसी जगह पर देते जहाँ इस पैसे से आपको कुछ फायदा नहीं होगा, यानी कि आप कोई बाथरूम वगैरह साफ करा ले, जमीन वगैरह साफ करा ले, इससे कुछ आपका फायदा नहीं होगा उन ब्याज वालों पैसे से, इंटरेस्ट वालों पैसे। हाँ नहीं इंशाल्लाह वो भी उसका मसरफ क्या हो सकता है वो भी जवाब आ जाएगा इंशाल्लाह। बारकल्लाह फीकुम भाई साहब, बहुत शुक्रिया आपका, फी अमानिल्लाह। अगली कॉल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। भाई मेरा नाम इब्राहिम है। जी इब्राहिम साहब, सवाल क्या है भाई? जी सवाल ये है मेरा कि मैं अक्सर हम डिलीवरी ड्राइवर है ना, मतलब गैरेज में काम करते हैं, राइडर है ना, तो पूरी नमाज लेकिन टाइम पे पढ़ते हैं नमाज, मतलब ये ईशा का नमाज जो है ना, ये अक्सर हम मतलब बाद या एक के बाद ऐसे जब 1 बजे छुट्टी होती है 2 बजे छुट्टी होती है तो इसी टाइम पढ़ते हैं ना। अच्छा। तो अगर इसके साथ तफसीलात मतलब फजर नमाज से पहले हम पढ़ते हैं ना तो इसी टाइम। तो अगर ईशा के वक्त पढ़ना चाहें तो मुश्किल होती है? अक्सर मतलब हमारे टाइम ऐसा ही ना, डिलीवरी राइडर मतलब इसी टाइम पे मिलते हैं ऑर्डर, 9 बजे से स्टार्टिंग होती है तो 12 बजे के पहले बंदे नहीं होते, ऐसे ऑर्डर स्टार्ट होते हैं, मतलब सेम तलबात वाले है ना। सही। मसलन ऐसा कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी जगह ऑर्डर लेके गए हो, वहाँ अपने ऑर्डर दे दिया उनको, उनकी अमानत उन तक पहुँचा दी और देखा करीब मस्जिद में जमात हो रही तो आपने कहा चलो यहाँ नमाज पढ़ लेता है, ऐसा मुमकिन होता है? ऐसा होता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है नमाज पढ़ने जाते तो मस्जिद ही बंद होती है ना, बाथरूम नमाज मतलब वुजू की जगह नहीं होती, तो ऐसे
ہاں نہیں، وہ آج کل تو کھل گئے، پہلے ہوتی تھی مسجد باتھ روم وغیرہ بند ہوتے تھے یا واش روم، لیکن آج کل تو جیسے مطلب نماز پڑھ لیتے نا تو 15-20 منٹ بعد ہی سب کچھ بند کر دیتے نا، اسی لیے. ہاں یہ بات کئی مسجدوں میں ایسا ہوتا ہے. تو دوسرا یہی ہے کہ ہم یہ کیریج والے ہم کو گاڑی دی ہے نا، تو اکثر چھٹی کے ٹائم پہ ہمیں ایک ایسا کسٹمر ملتا ہے تو ہاتھ مطلب اشارہ دیتا ہے وہ مطلب ٹیکسی جیسا، مطلب اس کو ضرورت ہوتی ہے تو ہم اس کو ڈراپ کر دیتے ہیں نا. تو مطلب میں اس کو نہیں بولتا کہ اتنا پیسہ دو گی یا اتنا دو گی، تو وہ خود ہی میں اس کو بولتا ہوں اگر تم کچھ دینا چاہتے ہو تو دے دو، میں الگ مانگتا نہیں ہوں آپ سے کہ جتنا بھی دے سکتے ہو دے دو. تو کیریج والوں کا اگر مطلب جائز ہے یا نہیں جائز ہے تو اس کے بعد انشاءاللہ یہ ضرور جواب آئے گا بھائی. ٹھیک ہے، بہت شکریہ ابراہیم بھائی، بہت شکریہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب ہم یہاں کال کا سلسلہ روکتے ہیں اور اگلے مرحلے کی طرف آ جاتے ہیں، اور اس دوران بھی جب جواب ختم ہونے کے بعد اگر کال آئی تو پھر ہم انشاءاللہ اسے شامل کر لیں گے. سامعین، آج جس دعا کا انتخاب کیا گیا ہے وہ ہمارے دور کا، ہمارے معاشروں کا ایک بڑا مسئلہ ہے، اسے حل کرنے کی کوشش کی گئی ہے. عام طور پہ ہم یہ مساجد میں بھی کہا جاتا ہے، علماء کی طرف سے کہا جاتا ہے، والدین کی طرف سے کہ بھی غصہ نہیں کرنا چاہیے، غصہ انسان کو یہ کر دیتا ہے وہ کر دیتا ہے، تب اس کے بہت سارے جو نقصانات ہیں وہ بیان کیے جاتے ہیں. اگر کوئی غصے کو پینے کی کوشش کرتا ہے اور اس کو دبانے کی کوشش کرتا ہے، اس کا خون جو ہے اندر سے کھول رہا ہوتا ہے شدید غصے کے عالم میں، اور پھر وہ اپنے اس کے یہ بھی خیال ہے کہ نہیں مجھے غصے کا اظہار نہیں کرنا، تو اس کی وجہ سے اس کو جو بلڈ پریشر جو ہے وہ شوٹ کرتا ہے یا وہ بڑھ جاتا ہے. تو کیا ایسے میں غصے پر قابو پانا، اس کے لیے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور خود اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے والکاظمین الغیظ، تو اس پر عمل کیسے کریں؟ عمل صرف عمل کرنے کے ساتھ ساتھ کیا کوئی دعا بھی ہے جو جس کا ہم اہتمام کریں تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس مشکل سے نجات عطا فرمائے؟ ورنہ غصے کے نتیجے میں ایسا بھی تو ہوا ہے کہ کئی گھر تباہ ہو گئے کہ کسی بھی چھوٹی سی بات تھی، پہلے غصہ کسی اور چیز پہ تھا، ایک دم پھر بھنا گیا اور کچھ اور فیصلہ کر دیا، یہ سنا دیا ادھر سے وہ سنا دیا، اور گھروں کے گھر تباہ ہو چکے ہیں غصے کے نتیجے میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ دعا سکھائی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگیں جب کبھی بھی غصہ آئے کہ اے اللہ تو میرے گناہوں کو معاف کر دے اور میرے اس غصے کو ختم کر دے، جو دل میں نے غصہ لیے بیٹھا ہوں، دل بھرا ہوا ہے غصے سے، اس سے مجھے نجات دے دے، اور فتنوں کی گمراہیوں سے مجھے بچا لے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک الفاظ کیا ہیں؟ اللہم اغفر لی ذنبی واذہب غیظ قلبی واعذنی من مضلات الفتن. یہ صحیح حدیث ہے، متعدد احادیث کی متعدد کتابوں میں موجود ہے، اور حیثمی نے اسے حسن، مجموعہ الزوائد میں اسے حسن قرار دیا ہے، دوسری بہت سی جو روایتیں، لیکن چونکہ حدیث صحیح ہے اس لیے ہم اس کی اس تفصیلات میں کہ یہ فلاں فلاں کتابوں میں آئی ہے اور اس کی یہ تفصیل ہے، اس وقت کی کمی کی وجہ سے اس طرف نہیں جاتے، لیکن معنی کے اعتبار سے بھی اور سند کے اعتبار سے بھی جو ایک صحیح حدیث ہے تو اس پر عمل کرنے کی ہمیں کوشش کرے. اللہم اغفر لی ذنبی واذہب غیظ قلبی واعذنی من مضلات الفتن. اے اللہ تو میرے گناہ معاف کر دے، مجھے میرے دل کے غصے کو تو دور کر دے. اذہب اور اعذنی، جس طرح ہم اعوذ باللہ من الشیطان پڑھتے ہیں، وہی اعذنی مجھے بچا لے، مجھے پناہ دے دے. کس چیز سے؟ مضلات الفتن، جس طرح کے بھی فتنے ہیں، اور فتنوں کی تو کئی اقسام ہیں، بے شمار اقسام ہیں، ان فتنوں کی گمراہیوں سے مجھے اپنی پناہ میں لے لے. یہ دعا اللہ کے رسول نے سکھائی، اور اس پہ اگر میں مولانا محترم اس پہ وقت مزید اس کی وضاحت فرمانا چاہیں تو ہمیں بہت خوشی ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین
والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد بسم الله الرحمن الرحیم. یہ صاحب ہے بہت ہی پیاری دعا ہے جس میں ماشاءاللہ 3 بہت ہی قیمتی نعمتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے دربار میں دعا کی جا رہی ہے. تو جو اس میں تینوں میں سے پہلا جو حصہ ہے اللہ تعالیٰ کے دربار میں ہم لوگ اپنی بخشش کے لیے دعا مانگتے ہیں. اور تقریباً قرآن مجید میں جو جتنے بھی انبیاء کرام بلکہ انبیاء کرام میں بھی اولو العزم جو انبیاء کرام کا ذکر ہمیں ملتا ہے ان کی زبان پر بھی جو ہے اپنی مغفرت کے بارے میں اللہ کے دربار میں درخواست کرنے کے الفاظ ہمیں ملتے ہیں. اور دوسرے نمبر پر جو ہے غصے کو قابو میں رکھنا اور قابو پانا یہ واقعی انسان کے اختیار سے باہر ہونے کا معاملہ رہتا ہے کیونکہ شیطان آگ سے بنا ہے اور انسان کے جسم میں آ کر وہ جو ہے اور بھی اس کو بھڑکاتا ہے تاکہ غصے کی حالت میں انسان جو ہے غلطیاں کرے اور پھر اس غلطیوں کا نقصان خود اس انسان کو ہو. شیطان تو پھر یعنی غصے کو بڑھا کرو تو نکل جائے گا لیکن خسارہ اسی کا ہوگا جو غصے کا شکار ہو کر جو ہے غلط حرکت کر بیٹھتا ہے. تو پھر اس شیطان کے شر سے اور غصے کے جو غلط انجام ہو سکتے ہیں منفی انجام ہو سکتے ہیں ان سے بچنے کے لیے یہ دعا جو سکھائی گئی. اور تیسرے نمبر پر جو ہے مضلات الفتن گمراہ کرنے والے فتنے ان سے جو اللہ تعالیٰ کے دربار میں پناہ جو مانگی گئی ہے. تو فتنے کئی قسم کے ہوتے ہیں جو انسان کو گمراہی تک پہنچا سکتے ہیں چاہے وہ یعنی آج کے دور کے ہوں یا پھر آنے والے دور میں جو بتائے گئے ہیں. تو ایک مستقل طور پر ہمیشہ جو ایک انسان ان دعاؤں کو اگر پابندی سے پڑھتا رہے تو اللہ تعالیٰ کے دربار میں امید ہے کہ اللہ رب العالمین جو ہر قسم کے فتنے سے انشاءاللہ اور ان فتنوں کے نتائج یعنی چاہے ہم ان فتنوں کا شکار ہو یا نہ ہو لیکن ان کے اثرات جو ہے وہ یعنی معاشرے میں اگر پھیلے ہوئے ہوں تو ان سے بھی اللہ رب العالمین جو ہے بچانے کی طاقت رکھتا ہے. تو پھر اللہ کے دربار میں یہی درخواست کی جا رہی ہے جو فوائد ہم ان دعاؤں سے حاصل کر سکتے ہیں انشاءاللہ. جی صاحب بھائی جزاک اللہ خیرن. اور اب آتے ہیں سامعین کے سوالات کی طرف. اور پہلا سوال محمد عرفان صاحب کا تھا, ان کی طرف سے آیا تھا کسی نوجوان کے بارے میں جو شادی سے انکاری ہے اور اس کی وجہ اس نے رات کے وقت اس کے یہاں کسی چیز کا آنا اور اس کے جو جنسی عمل ہے اس میں شریک ہونا اس طرح کی باتیں انہوں نے بتائی ہیں. اس پہ کیا رہنمائی فرمائیے گا؟ ورنہ جیسا بھی یہاں پر پہلی بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں شادی کے بارے میں ترغیب دی ہے کہ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ. یہ ہو گئی پہلی بات. اور دوسری بات بھائی صاحب جنہوں نے سوال کیا ان کے الفاظ کی روشنی میں جو صاحب معاملہ ہیں یعنی جن کے بارے میں سوال ہوا ہے تو ماشاءاللہ صحت مند ہیں, کماتے ہیں, دین کی پابندی کرتے ہیں اور پھر جو ہے یعنی وہ یعنی اپنے دیندار ہونے کا ثبوت بھی پیش کرتے ہیں. لیکن ان کا یہ کہنا کہ وہ شادی کو ناپسند کرتے ہیں اور اس کی وجہ جو انہوں نے بتائی تو وہ بہت ہی ناجائز وجہ ہے کہ ان کی شہوت یا خواہش کسی اور جگہ پوری ہو جاتی ہے. اس طرح جو ہے اپنی شہوت پوری کرنے کے لیے غلط طریقہ اپنانا تو یہ حرام ہے, جائز نہیں ہے. تو وہ جو کسی اور جگہ پر لطف اندوز ہوتے ہیں تو ایک شر ہے, برائی ہے, فتنہ ہے. یہ ان کے لیے فائدہ مند نہیں ہے بلکہ یہ ان کے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی نقصان دہ طریقہ ہو سکتا ہے. اسی لیے ان صاحب کو جو بھی اس بیماری کا یا اس پریشانی کا سامنا وہ کر رہے ہیں ان کو چاہیے کہ جو چیز ان کے پیچھے لگی ہے یعنی امکان ہے یعنی اس بات کا انکار نہیں کیا جا سکتا کہ نظر نہ آنے والی مخلوقات اس طرح کسی کے ساتھ لگ جاتی, اس بات کا امکان ہے لیکن اس کے ساتھ لطف اندوز ہونا یہ کسی بھی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے. تو اس سے چھٹکارا پانے کے لیے دعا کریں اور ان دعاؤں میں سے بہت سارے طریقے رقیہ شرعیہ جیسے سورۃ الفاتحہ, آیت الکرسی اور مکمل سورۃ البقرہ, آخری 3 قل اور اذان اور اس طرح جو ہے پاک و صاف رہنا, باوضو رہنا. تو ان دعاؤں کی پابندی کرے تو امید ہے کہ انشاءاللہ جو غلط چیز جو ہے جو غلط مخلوق اس طرح موصوف کے پیچھے پڑی ہے وہ انشاءاللہ موصوف سے دور ہو سکتی ہے اور موصوف اس گناہ کو جو ہے اس سے لطف اندوز نہ ہو بلکہ اس برائی کو برائی سمجھے اور اس سے اپنے آپ کو بچانے کی ہر ممکن کوشش کرے. اب تک جو کچھ ہوا توبہ استغفار کرے اور اس سلسلے کو جاری نہ رکھیں. اور مقامی طور پر کوئی علماء ایسے ہوں جو اس کے بارے میں صحیح مشورہ دے سکتے ہوں. ایسا نہیں کہ تعویذ دے دیں پھر اس میں شرکی الفاظ ہوں. ایک شیطان کو چھڑانے کے
لیے دوسرے شیطان کا نام استعمال کر، اس طرح نہ ہو، بلکہ قرآن آیات کے ذریعے علاج اگر کرنے کا طریقہ بتاتے ہوں تو اس کے مطابق عمل کر کے اس شر سے اپنے آپ کو بچا لیں. جی صاحب بھائی. جزاک اللہ خیرن. جب تک ان کا کسی مولانا سے باعتماد جو کہ صحیح رہنمائی کریں ان تک وہ پہنچے اور ان سے رہنمائی حاصل کریں، اس وقت تک اگر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر عمل کرتے رہیں، ویسے تو ہر ایک کو کرنا چاہیے، روزانہ کرنا چاہیے، لیکن وہ اس طرح عمل کر لیں کہ رات کو سونے سے پہلے مسلسل آیت الکرسی پڑھتے جائیں، آیت الکرسی پڑھتے 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 سو جائیں، تو امید ہے کہ وہ مخلوق یا وہ جو چیز بھی آتی ہے وہ ان کے پاس نہیں آئے گی. جب وہ نہیں آئے گی تو پھر انشاءاللہ ان کو نجات مل جائے گی. اس سے بھائی یہ بہت بڑی جو ہے راز کی بات ہے، بلکہ ایک کھلا راز، یعنی راز اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ لوگ اس پہ عمل نہیں کرتے ہیں، اور اگر عمل کرے تو انشاءاللہ بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اور جو بات آپ نے بتائی صاحب بھائی، صحیح بخاری میں ابو ہریرہ سے حدیث مروی ہے جس میں بتایا جاتا ہے اگر کوئی بندہ رات میں سوتے وقت جو ہے آیت الکرسی پڑھ کے سو جاتا ہے، صبح ہونے تک جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے محافظ فرشتہ مقرر ہوتا ہے، اور اس کے پاس جو ہے ضرر پہنچانے والی کوئی چیز اس کے آس پاس نہیں آتی. تو چاہے وہ جن ہو، شیطان ہو، جادوگر ہو، اور یا پھر زہریلے جانور، مخلوقات، کوئی چیز اس کے قریب نہیں آ سکتی، کیونکہ اس نے آیت الکرسی کے ذریعے جو ہے اپنے آپ کو محفوظ کر لیا. تو جیسے صاحب نے بتایا کہ آیت الکرسی پابندی سے بار بار پڑھتے رہیں، ایک بار نہیں بلکہ کئی دفعہ پڑھیں، تاکہ اس کی تاثیر جو ہے وہ مکمل ہو، زیادہ ہو. تو امید ہے کہ انشاءاللہ موصوف جس پریشانی کا، بلکہ مجھے ایسا لگتا ہے صاحب موصوف جو ہے اس کو پریشانی نہیں سمجھ رہے، بلکہ اس کو ایک اپنے لیے دل بہلائی سمجھ رہے ہیں، جو کہ موصوف کے لیے ایک گناہ، جرم اور غلط بات ہے. اس سے اپنے آپ کو بچانا ضروری ہے، اور اس کا شرعی علاج جو صاحب نے بتایا کہ اس پر عمل کرے اور اس کا فائدہ اٹھائیں، اور حلال طریقے سے نکاح کر کے جو صحیح طریقہ ہے اس پہ عمل کریں. جی صاحب بھائی. جزاک اللہ خیر. دوسرا سوال بھی اس سے ملتا جلتا ہے محترم عرفان صاحب کی طرف سے ان کے کسی نوجوان کے بارے میں جو شادی کے بعد کی ذمہ داریوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے یا بچنے کے لیے وہ کہتے ہیں کہ کیا شادی وادی کرنا، بچے پالیں، بچوں کو پھر پالیں، پھر ان کے اخراجات اور ان کے یہ مسائل وہ مسائل، ان سے اپنے آپ کو دور، وہ اس طرف قائل نہیں ہو رہے، تو انہیں کیا نصیحت فرمائیے گا، کیا رہنمائی فرمائیے گا؟ جس سے اس کے بارے میں علماء نے تحقیق پیش کی. نکاح یا شادی کا جو معاملہ ہے اس کے جو ہے احکام خمسہ اس پر لاگو ہوتے ہیں. نکاح کبھی جو ہے وہ فرض بنتا ہے، اور کبھی مستحب ہوتا ہے، کبھی جو ہے وہ مباح ہوتا ہے، کبھی مکروہ، کبھی حرام. تو اس انسان کے پاس جو صورتحال ہے، اگر شادی کی طاقت ہے تو اس کو چاہیے کہ شادی کرے. اگر وہ اس طرح ہے کہ شادی کے وہ قابل نہیں، وہ طاقت اس کے پاس نہیں ہے، پھر ایسی صورت میں اگر وہ نکاح کرے گا تو پھر جو ہے وہ حقوق ادا نہیں کر سکتا، اس کے لیے پھر شادی جو ہے وہ جائز نہیں ہوتی، کیونکہ اگر نکاح کرے گا بھی تو حق ادا نہیں کر پائے گا. ایسے شخص کو یعنی وہ چاہیے کہ شادی نہ کرے بلکہ اسی طرح گزارے. لیکن اگر اس کے پاس شادی کی استطاعت ہے تو اس کے بارے میں جو ہے پیارے نبی کی طرف سے تاکید سب سے پہلے سے ہے. اللہ تعالیٰ کا حکم فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء سورۃ النساء کے اندر بتایا گیا کہ تم لوگ اپنی پسند کے مطابق نکاح کر لو. اور دوسرے نمبر پر بخاری اور مسلم میں عبداللہ بن مسعود کی جو حدیث ہے کہ یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، کہ جس کے پاس طاقت ہو اس کو چاہیے کہ نکاح کر لے. تو فإن أغض للبصر وأحسن للفرج، اس کی وجہ سے جو ہے انسان کی جو شہوت ہے وہ قابو میں رہتی ہے اور نگاہ نیچے رہتی ہے. اور فإن لم يستطع فعليه بالصوم، اگر کسی کے پاس جو ہے شادی کا جذبہ تو ہے لیکن اس کی مالی حیثیت نہیں ہے تو پھر ایسی صورت میں فعلیہ بالصوم، اس کو چاہیے کہ کثرت سے روزے رکھیں. فإنه له وجاء، اس طرح کرنے سے اس کی شہوت جو ہے وہ قابو میں رہتی ہے. تو اس طریقے سے بھائی اس میں ترغیب اور تاکید کی گئی ہے. اگر کوئی شخص شادی کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کا فائدہ بتایا وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، اس کے فائدے تم اپنے لیے آگے بڑھاؤ. اولاد ہوتی ہے، خاندان بنتا ہے، نسل بڑھتی ہے، اس کے بعد خود وہی اولاد اس کے لیے سہارا بن سکتی ہے. اور اگر اس طرح کوئی بندہ نہیں کرتا ہے، جو بھی کمائے گا وہ تو پھر کسی اور کے پاس جائے گا. اور دوسری بات یہاں پہ یہ ہے کہ جو ذمہ داری موصوف جو کہتے ہیں صرف موصوف ہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتا دیا کہ جتنے بھی انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجا انہوں نے نکاح کیے، شادی کی، پھر اس کے بعد جو ہے ان کی اولاد بھی ہوئی. اور مزید یہاں پہ یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ اس طرح شادی سے اپنے آپ کو یہ کہتا ہے کہ میں نہیں کروں گا، لیکن یعنی جسے اللہ تعالیٰ نے
صحت مند بنایا ہے، مرد بنایا ہے، اس کے اندر شادی کی ضرورت پائی جاتی ہے۔ اب شادی کی ضرورت ہے پھر بھی وہ شادی نہیں کرتا تو پھر اپنی شہوت کے لیے وہ کوئی غلط راستہ اپنائے گا، غلط طریقہ اپنائے گا، جو کہ اس کے لیے جو حلال کام چھوڑ کر ناجائز کام کرنے کی وجہ سے دنیا میں بھی ذلت ہو سکتی ہے، آخرت میں بھی سزا مل سکتی ہے۔ تو بہت سارے فائدے شادی میں موجود ہیں، بشرطے کہ اس کی استطاعت ہو۔ تو موصوف کو چاہیے کہ شادی کر لیں، اگر استطاعت نہیں ہے تو استطاعت حاصل کرنے کے لیے دعا کریں، علاج کر لیں، پھر نکاح کر لیں۔ لیکن ایسا کوئی موقع نہیں، امکان نہیں، تو پھر جو ہے ایسی استطاعت نہیں ہے تو پھر بغیر شادی کے وہ گزارا کر سکتے ہیں۔ تو ان تمام باتوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے موصوف کی صورتحال کیا ہے، اس کی بنیاد پہ جو ہے موصوف اپنے حق میں فیصلہ کر سکتے ہیں۔ جی صاحب بھائی، جزاک اللہ خیرن۔ ایک ٹیلی فون کال ہے، وہ لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی سر خیریت؟ کیا اس میں گرامی بھائی؟ عبداللہ ہے میرا نام۔ عبداللہ بھائی خوش آمدید، کیا سوال ہے؟ میرے ایک دوست صاحب ہے، ان کا ایک سوال تھا۔ جی۔ وہ آسٹریلیا میں رہتے انہوں، تو ان کی بیوی کا کچھ پرابلم ہو گیا تھا، ان کی بیوی کے دونوں میں، میاں بیوی میں کچھ لڑائی جھگڑا ہو گیا تھا، تو غصے میں انہوں طلاق بول دیے تھے۔ پھر اس کے بعد وہ ملک گئے کہتے، پھر بعد میں اپنی بیوی کے ساتھ ہی رہے۔ بہرحال بعد میں کچھ مہینوں کے بعد ان کو یاد آیا کہ میں ایسا بولا تھا میں تو کیا اس میں کچھ کیا مصلیت ہوگی اس میں؟ وہ پریشان ہے اس کے بعد سے۔ جب انہوں نے طلاق دے دی تھی تو اس کے کتنے دیر کے بعد وہ واپس آ گئے تھے، اپنی اہلیہ کی طرف آ گئے تھے؟ پہلے ایک مہینے کے اندر؟ ہاں، ایک مہینے کے اندر آ گئے تھے۔ اچھی بات ہے، 15-20 دن کے اندر آ گئے تھے۔ اور یہ پہلی دفعہ ہی ایسا واقعہ ہوا ہے یا ایسے پہلے بھی ہو چکا ہے؟ پہلی مرتبہ غصے میں جیسو بس پھر تو بہت باتیں ہوئی، کچھ حرکتیں ہوئے تو پسند نہیں آیا، غصے میں جیسو بول دیا، اس کا ارادہ نہیں تھا، بس جی انہوں نے کہہ دیا، اتنا غصہ شیطان حاوی ہو گیا تھا، وہ کنٹرول نہیں کر سکتا، وہ بول دیا کرتے۔ ٹھیک ہے، نہیں انشاءاللہ وہ پریشان ہے بیچارہ، 15 دن بالکل پریشان نہیں ہو۔ بولا پریشان مت ہو بھائی، ہمارے پاس جیسو مولانا صاحب ہے، انشاءاللہ میں ریڈیو پہ میں پوچھ کے ریکارڈنگ کر کے تیرے کو بھیجتا ہوں، ٹینشن مت لے۔ جی انشاءاللہ، اللہ کرے کہ آج ہی کہ اس میں آپ کی سوال آ جائے، انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں، اور کوئی مسئلہ نہیں ہے، بڑا مسئلہ نہیں ہے یہ۔ بہت شکریہ آپ کا۔ اور جی لاسٹ ٹائم میں آپ سے ایک سوال کرا تھا میں لاسٹ جمعے کو۔ جی کس بارے میں؟ میری پراپرٹی کے بارے میں۔ میری بہن ہے، چھوٹی والی بہن، جو میرے تایا کو دے دیے تھے۔ جی تو وہ ابھی میرا جواب آ گیا تھا نا؟ آ گیا تھا، لیکن تھوڑا سا کنفیوژن تھا۔ جی ضرور، چلے انشاءاللہ کچھ مشکل نہیں۔ اب اس کا تو میرے دوست کو بتا دیجیے، انشاءاللہ میں نیکسٹ ٹائم پھر کبھی فون کروں گا۔ چلیے اچھی بات ہے، بہت جزاک اللہ خیر، شکریہ۔ مولانا کو بھی سلام، دعا میں یاد رکھیے انشاءاللہ۔ بارک اللہ فیک، بہت شکریہ۔ اور مولانا اگلا سوال ہے محترم اعجاز صاحب کا، وہ حقوق انسانی کے حوالے سے جو مہم چلائی جا رہی ہے دنیا میں، اور کہتے ہیں کہ انسانی حقوق کا، ان حقوق انسانی میں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہر ایک فرد کو جس طرح وہ اپنے تعلقات جس سے رکھنا چاہے اسے یہ آزادی حاصل ہونی چاہیے، یہ اس کا حق ہے۔ اگر ایک ہم جنس پرستی کو فروغ دینے کے لیے اگر کوئی اس فرد کا وہ سمجھتا ہے کہ وہ اس کو صحیح سمجھتا ہے تو اس پر اس کو اجازت ہونی چاہیے۔ یہ کئی ملکوں میں اس سے پریشر بھی ڈالا جاتا ہے، حکومتوں پر ڈالا جاتا ہے، اور لیکن اس میں ایک کشمکش جاری ہے، اور اس کشمکش میں ابھی میں کل ہی الجزیرہ پروگرام ٹی وی پر گاڑی میں سن رہا تھا، جس کا پروگرام آ رہا تھا اسی موضوع پر۔ اس میں خلیج کی کونسل برائے تعاون یا GCC کے تمام ملکوں نے اور ان کے ساتھ مصر نے ان نشریاتی اداروں سے رابطہ کیا، ان کے ہاں ایک لیٹر بھیجا ہے کہ یہ آپ کے ہاں جو فلمیں آپ ٹیلی کاسٹ کرتے ہیں، ان فلموں میں جو ہم جنس پرستی کی ترغیب دی جاتی ہے، یہ ہمارے اسلام کے خلاف ہے، اس کو بند کیا جائے۔ تو اس طرح کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ اب وہ تو ایک طویل گفتگو، اس میں ماشاءاللہ اچھی گفتگو سنی، تو اس حق کے حوالے سے اس چیز کو حق قرار دے دینا، اس کے حوالے سے اسلام کیا کہتا ہے، آپ کیا اس کی وضاحت فرمائیے گا مولانا؟ اس سے اس کے بارے میں واضح بات یہ ہے کہ جو بات آج اس کا ذکر کیا جا رہا ہے وہ بے حیائی کا ایک بدترین عمل ہے، اور یہ ایسی برائی ہے
جس سے نفرت کرتے ہوئے ناراض ہو کر اللہ تعالیٰ اتنا زیادہ غضبناک ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے زلزلے کے ذریعے یعنی قوم لوط کو ان کی سرزمین کو ہی ان کے شہر کو زمین سے الگ کر دیا. اس کے بعد اس کو الٹ کے جو ہے پھر زمین پہ اللہ تعالیٰ نے اس کو زمین پہ دے مارا. پھر اس کے بعد جو ہے وہ سب کے سب جو ہے وہ اندھے ہو گئے, ان کو زندہ دفن کیا گیا. پھر اس کے بعد ان کے اوپر گندھک کی بارش, گندھک کے چٹانیں جو ہے گندھک کی جو ہے ان پہ برسائی گئی. اس طرح جو ہے ان کے اس شہر کو بھی, ان کی آبادی کو بھی, سب کو ختم کر دیا گیا. اس کے بعد وہاں پر بحر میت وجود میں آیا تو یہ بدترین گناہ, بدترین جرم ہے. اسے حقوق انسانی نہیں کہا جا سکتا, حقوق ہلاک الانسان کہا جا سکتا ہے کہ انسان کو ہلاک کرنے کے بارے میں حقوق کا ایک بہانہ ہے. اور چونکہ دین اسلام نے اسی چیزوں سے منع کیا ہے تو دشمنان اسلام اور دشمنان انسانیت ان چیزوں کو فروغ دینا چاہتے ہیں, کیونکہ اس میں انسانی حقوق کا تحفظ نہیں ہے بلکہ حقوق انسانی کی تباہی ہے. اس کی وجہ سے ایک تو نسل انسانی جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اور اس میں بدترین امراض جو ہے وہ لاحق ہوتے. سب ان کو خود معلوم ہے جو اس طرح کے دعوے کر رہے ہیں, اور حقیقت میں یہ یعنی دین اسلام کو اور انسانیت کو نقصان پہنچانے کے لیے ایسے دعوے کیے جاتے ہیں. اور جو مسلم ممالک ہیں ان پر بھی شاید جیسے صاحب نے بتایا کہ پریشر اور دباؤ ڈالا جا رہا ہے تاکہ یہاں پر بھی نعوذ باللہ ایسی بدکاری کے جو ہے کام کرنے کی اجازت دی جائے. لیکن جیسے صاحب نے بتایا کہ یہ یعنی جو لوگ ایسی بدکاری کے خلاف جدوجہد کر رہے ہیں اور ثابت قدم ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو اور ثابت قدمی دے. اس طرح جو ہے دعا کرتے رہیں, اور تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ اب خود اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو ایسی تربیت دیں کہ جو بدکاری جس کا ذکر موصوف نے کیا ہے اس کے بارے میں نفرت جو ہے وہ جاری رہے, خود ہی نہیں بلکہ دوسروں پر بھی جو ہے اچھا اثر ڈالیں تاکہ دوسرے بھی جو ہے اس بدکاری سے نفرت کرے, اس سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں. اس میں ناجائز طریقے سے شہوت تو پوری ہوتی ہے لیکن اس کے بعد جو ہے اس کا انجام و نتیجہ جو ہے بہت ہی برا ہوتا ہے, تو انہیں خطرناک اور بھیانک بیماریاں آتی ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے اگر عذاب کو نازل نہیں کیا جیسے قوم لوط کے اوپر نازل کیا تھا تو یہ بے شک اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بدکاری سے راضی ہے, نعوذ باللہ, بلکہ اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو وعدہ کیا کہ آپ آنے کے بعد دنیا کے اوپر عمومی عذاب اس طرح کے عذاب نہیں آئیں گے, تو اللہ تعالیٰ جو ہے رحمت للعالمین جو نبی کریم آپ کو جو وعدہ کیا اس کی وجہ سے ایسے عذاب نہیں نازل فرماتا. عمومی طور پر یعنی ایسے عذاب نہیں نازل ہوتے, لیکن جو انفرادی طور پر تو ایسے لوگوں کو بیماریاں لاحق ہوتی, پھر یہ بیماریاں پھیلتی ہیں. تو یہ جو حرکتیں ہیں یہ جو ہے یعنی حقوق انسانی نہیں, جیسے میں نے کہا کہ انسان کو تباہ کرنے والے یہ حرکتیں ہیں, ان سے جو ہے خود ہم اپنے آپ کو بچائیں, ان سے نفرت رکھیں اور ان کے خلاف جو بھی جدوجہد ہو سکتی ہم خود بھی کریں. اور جو بھی جو افراد یا پھر جو بھی تنظیمیں یا جو بھی ممالک جو ہے ان کے خلاف جو جدوجہد کر رہے ہیں تو ہم ان میں ساتھ دینا چاہیے, شریک ہونا چاہیے. جی صاحب بھائی. جزاکم اللہ خیرا. عبد الماجد صاحب کے سوال کی طرف آتے ہیں, پوچھ رہے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ کسی صاحب کا کہنا ہے کہ قبر میں جو 3 سوال پوچھے جاتے ہیں اس میں سے ایک سوال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بھی کہ یہ شخصیت جو تمہاری طرف مبعوث کی گئی اس کے بارے میں تم کیا کہتے ہو. تو مسلمان انہیں اللہ تعالیٰ توفیق دے گا وہ بتائیں گے یا کہیں گے کہ یہ اللہ کے رسول ہے اور ہم ان پر ایمان لائے ہیں. اس کو بنیاد بنا کر وہ یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ تو اتنا زیادہ ہے کہ وہ قبر کے عذاب سے بچ نہیں سکتے, اس کے بعد کے عذاب سے بچ نہیں سکتے جب تک کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مقام و مرتبے پر ایمان نہیں لاتے. اس کو بنیاد بناتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ جس طرح ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کرتے ہیں, جتنا ان کو درجہ دیتے ہیں, جتنا ان کو مقام دیتے ہیں, آپ لوگ نہیں دیتے. اس بارے میں کیا ارشاد فرمائیے گا, کیا رہنمائی فرمائیے گا؟ جس صاحب بہت ہی آسان ہے. خود جو صاحب اعتراض کر رہے ہیں سامنے والے, ان کے الفاظ میں خود اس کا جواب پایا جاتا ہے. بے شک ہم اس بات کو مانتے ہیں کہ قبر میں 3 سوالات ہوں گے اللہ کے بارے میں کہ تمہارا رب کون ہے, اور یعنی اللہ تعالی ہم سب کا رب ہے اور ہم سب کا دین اسلام ہے, اور یہ جو شخصیت ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو ان الفاظ میں خود یہ جواب ہمیں مل جاتا ہے کہ ہاں ہم نبی کریم کو نبی کریم رسول ہی مانتے ہیں اور رسالت سے اونچا مقام خدائی میں شریک نہیں مانتے.
ہم تو صرف خبر کی حد تک نہیں مانتے، بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جنت میں جانے کے لیے بھی رسول پر ایمان نہ لائے تو جنت کا دروازہ ہمارے لیے نہیں کھلے گا۔ لیکن رسول کو رسول مانے، نہ کہ رسول کو خدا مانے یا رسول کو خدا کا شریک مانے، نعوذ باللہ۔ خود پیارے نبی کہتے ہیں کہ انی عبد اللہ و رسولہ، کہ میرے بارے میں تم یہ کہو کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا رسول ہوں۔ لا تطرونی کما اطرت النصارى المسیح ابن مریم، جس طرح عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے ان کے بارے میں غلو کر کے ان کو ان کے مقام سے اونچا کر دیا، اس طرح میرے بارے میں مت کرو، بلکہ کہو عبداللہ و رسولہ، کہ اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں۔ تو یہ تعلیم خود پیارے نبی دے رہے ہیں، اور وہی نبی کہتے ہیں کہ خبر میں جو سوال ہوگا تو رسول کو رسول کہو، نہ کہ رسول کو رسول سے رسول کے علاوہ نہ تو کم درجہ دو نہ تو زیادہ درجہ دو۔ تو جب نبی کریم نے بتا دیا کہ رسول کو رسول کا مقام دینا چاہیے، تب خبر کے عذاب سے بچ سکتے ہیں۔ تو اس میں جو ہے کہ اعتراض کی بات نہیں ہے۔ سامنے والے کچھ بھی کہے کہ ہم تم لوگ رسول کو نہیں مانتے، ہم نے کب کہا کہ رسول کو نہیں مانتے؟ ہم رسول کا کلمہ پڑھتے ہیں اور اسی کلمے کی بنیاد پہ ہم خبر کے عذاب سے بچیں گے انشاءاللہ، اور پھر جو ہے جنت میں داخل ہو سکتے ہیں۔ تو ہم رسالت کو مانتے ہیں، لیکن اس رسالت کو خدائی درجہ دینا، اس بات کو نہیں مانتے۔ جی زید بھائی جزاک اللہ خیرن۔ عبدالمجید صاحب کا دوسرا سوال تعویذ کے حوالے سے کہ لوگ تعویذ پہنتے ہیں اور اس سے کس طرح لوگوں کو بچایا جا سکتا ہے، اور ان کے الفاظ میں کہ ان کو کیسے یہ ثابت کیا جا سکتا ہے کہ یہ شرک ہے؟ جی صاحب بھائی، تعویذ کے بارے میں جو ہے علماء کی جو تحقیق ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ تعویذ جن مقاصد کے لیے پہنے جائیں تو ان مقاصد پر غور کیا جائے کہ کس کے لیے، کس کام کے لیے تعویذ پہنا جاتا ہے۔ سب سے پہلے اگر یہاں پر علماء اگر سدھر جائیں، ٹھیک ہو جائیں، تو پھر امت کو بھی انشاءاللہ ہدایت مل سکتی ہے، یعنی امت بھی جو ہے سدھر سکتی ہے۔ تو علماء یہ بتائیں کہ ہمیں اپنے علاج کے لیے اور جنات و شیطان سے بچنے کے لیے، سحر و جادو سے بچنے کے لیے تعویذ کا سہارا لینے کی ضرورت نہیں ہے، اور جو چیزیں یعنی تعویذ کے ذریعے جو مقاصد پورے کرنا چاہتے ہیں، وہ مقاصد جب ہمارے پاس قرآن آیات کے ذریعے پورے ہوتے ہیں، احادیث کی مصنون دعاؤں کے ذریعے یہ سب مقاصد ہمارے پورے ہوتے ہیں، تو ان کے پیچھے پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حقیقت میں یہ جو ہے غلط بزنس کا ایک طریقہ ہے جو کہ امت میں عام ہو چکا، جس کی وجہ سے جو ہے بہت ساری قباحتیں عام ہوئی۔ دوسری بات یہاں پہ سے بھائی کہ تعویذ کے بہانے سے جو ہے تعویذ کے اندر بہت سارے جو ہے یعنی شرکیہ الفاظ، شرکیہ دعائیں جن کے اندر جو ہے جیسے شیاطین کے نام وغیرہ داخل کیے جاتے ہیں، تو پھر یہ تو شرک ہو گیا کہ غیر اللہ سے مدد کی جا رہی ہے، مدد طلب کی جا رہی ہے، مدد مانگی جا رہی ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے دوسری بات یہاں پہ یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ اس میں یعنی تعویذ کے اندر قرآن آیات یا احادیث کی دعائیں ہم لکھ کے لٹکا لیتے ہیں، اس کے بارے میں بھی جو ہے چونکہ ایسا طریقہ پیارے نبی نے نہیں سکھایا، تو ان کی بیعت بھی ہوتی ہے، اور پھر ان کو سہارا بنا کر جو ہے تعویذ لکھنے والے ایک طرف تو پھر جو ہے آیت بھی لکھیں گے، پھر کسی بت کا نام بھی لکھیں گے، پھر شیطان کا نام بھی لکھیں گے، غلط چیز بھی اس میں آ جائے گی، انسان کا توکل پھر اسی کے ساتھ جو ہے لگ جاتا ہے، جڑ جاتا ہے، انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہی ہمارے لیے جو ہے سہارا ہے۔ یہ تمام غلط فہمی آنے کی وجہ سے علماء نے تعویذ وغیرہ کے سلسلے کو بند کرنے کی ترغیب دی کہ ان سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں۔ پھر موصوف کا کہنا یہ ہے کہ تعویذ جو ہے وہ گندا ہوتا ہے، بے شک تعویذ جو ہے بار بار مسلسل کوئی پہنتا ہے تو وہ کالا ہوتا ہے، اسی حالت میں وہ نماز کے لیے آتا، اس کا تو ایمان ہی پہلے خلل میں آ جا رہا ہے، تو پھر اس کا گندا ہو جانا، اسی حالت میں پھر جو ہے وہ یعنی اگر اس میں قرآن آیت لکھی ہے اور پھر اسی آیت کو لے کر جو واش روم میں جائے، اسی ناپاک مقامات پہ جائے، نجاست کے مقامات میں، یہ بھی ایک قباحت ہے۔ تو یا پھر خاتون اگر پہنتی ہے جو نفاس کی حالت میں، یا پھر مرد جنابت کی حالت میں پہنے، بہت ساری قباحت، اسی لیے علماء نے تعویذ وغیرہ سے منع کیا۔ اس کی جگہ پر ایک رجحان عام کیا جائے کہ ہم جو ہے ان تمام مسائل کا حل جو ہے قرآنی آیات و احادیث کے ذریعے حل کر سکتے ہیں، تو پھر اس میں ثواب بھی ملے گا، اللہ تعالیٰ بھی راضی ہوگا، سنت پہ عمل بھی ہوگا، اور جو امت میں بہت ساری جو کمزوریاں خرابیاں پائی جاتی ہیں انشاءاللہ ان کا بھی ازالہ ہو سکتا ہے۔ جسے بھائی جزاک اللہ خیرن۔ مسرت صاحب کا سوال ہے کہ کسی فرد نے پیسے کے معاملے میں فراڈ کیا ہے، اب اسے پیسے مانگے جا رہے ہیں، ہاں دے دوں گا ٹرخانے والا انداز دے دوں گا، تو ایسے شخص کے بارے میں کیا اس پر کوئی سختی کرتے ہوئے کوئی اس کو گالی والی دے سکتے ہیں، عدم موجودگی میں لعنت کر سکتے ہیں اس پر، یا یہ کہ اس کو معاف کرنا چاہیے؟ اسلام اس میں کیا رہنمائی کرتا ہے؟ اس سے اس کے بارے میں جب ہم دیکھتے ہیں قرآن مجید پارہ نمبر 6 میں کہ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم،
کہ کوئی بھی شخص جو ہے اپنی طرف سے جو ہے جہر بسو برے الفاظ یا برا برتاؤ کسی کے ساتھ نہ کرے، الا یہ کہ الا من ظلم، اگر وہ شخص مظلوم ہے ایسی صورت میں اس شخص کو اجازت ہے، لیکن یہ لازمی نہیں ہے، ضروری نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے دربار میں آپ دعا کیجئے، کسی کو دینے سے پہلے اس کے بارے میں معلومات لیجئے کہ وہ شخص امانت دار ہے یا پھر دھوکے باز ہے، کئی لوگوں کو دھوکہ دے چکا ہے، یہ معلومات آپ حاصل کریں۔ اس کے بعد جو ہے کسی کو قرض وغیرہ دینے سے پہلے آپ یہ فیصلہ کر لیجئے، تحقیق کر لیجئے۔ اس کے بعد پھر جو ہے اگر کسی کو دے چکے ہیں اللہ تعالیٰ کے دربار میں مدد کی دعا کیجئے کہ جتنی امانت آپ نے دی وہ امانت آپ کو انشاءاللہ مل جائے۔ اب تیسری بات یہ آتی ہے کہ اب آپ کے پاس جو ہے بد دعا کریں گے، اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ آپ اس پہ غور کیجئے کہ بد دعا کرنے کا نتیجہ آپ کو کیا ملے گا۔ یعنی بے شک یعنی آپ کو حق ہے کہ اس سے پیسہ وصول کریں، لیکن کیا بد دعا کرنے سے پیسہ آپ کو حاصل ہوگا؟ تو آپ جو ہے بار بار اس کے پیچھے پڑیں یا پھر فالو اپ کریں یا کسی اور کو لگائیں یا پھر قانونی کارروائی کریں، لیکن بد دعا کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ آپ کی بد دعا اس کو لگ جائے لیکن آپ کا پیسہ تو آپ کو نہیں ملے گا۔ تو آپ اگر یعنی اتنی زیادہ یعنی پیسہ کم ہے یعنی زیادہ رقم نہیں ہے، آپ اس کو معاف کر سکتے ہیں، تو اس سے زیادہ کئی گنا زیادہ آپ کو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو یعنی انعام ملنے کی امید آپ رکھیے، لیکن آپ اس سے لینا ہی چاہتے ہیں تو آپ اپنی زبان کو جو ہے آپ یعنی گندی کرنے کے بجائے بہتر یہ ہے کہ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس کے پاس سے آپ کی امانت آپ کو واپس پہنچا دے۔ تو آپ جو طریقے اپنا سکتے وہ طریقہ اپنائیے، لیکن اس میں سے بھائی بد دعا اگر کریں گے تو بھی موصوف کیا الفاظ استعمال کریں گے کہ یعنی اور بھی زیادہ اس کا پیسہ چلا جائے۔ تو اگر اس طرح اگر بد دعا کریں گے تو جو پیسہ آپ کا گیا لیکن مزید بھی اس کا پیسہ چلا جائے گا تو آپ کو کیا ملے گا؟ تو ایک تو یہ رخ ہوا۔ دوسرا رخ جو ہے جو لوگ لے کر اس طرح کی حرکت کرتے ہیں تو پھر وہ لوگ جو ہے کس طرح گنہگار ہوں گے۔ ہو سکتا ہے کہ دنیا میں تو موصوف جو ہے مطالبہ نہیں کر رہے ہیں، وہ شخص جو ہے یہ سوچے گا کہ میں تو یعنی بچ گیا، ان کو میرا ان کا پیسہ بھی میرے پاس رہ گیا، لیکن ایسے لوگوں کے بارے میں جو سوچنا چاہیے کہ قیامت کے دن جو ہے ان کے دیگر گناہ تو معاف ہو سکتے ہیں، لیکن جو مقروض ہو کے دنیا سے جاتا ہے تو اس کا یہ گناہ معاف نہیں ہوگا، وہ بندہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے صاحب بھائی قرآن مجید سورۃ النساء میں ہم دیکھتے ہیں کہ من بعد وصیۃ یوصی بہا او دین، کہ جب کوئی شخص دنیا سے جاتا ہے تو اس کے ورثاء کو چاہیے کہ دیکھیں کہ اس نے کچھ وصیت تو نہ کی ہو، اس کے اوپر کوئی قرض وغیرہ ہو تو پھر پہلے قرض دیا جائے، اس قرض جو ہے وہ پہلے پھیر دیا جائے، قرض ادا کر دیا جائے، اس کے بعد جو ہے جو ورثاء کے مابین جو ہے ورثاء کے درمیان جو اس کا ترکہ تقسیم کیا جائے۔ تو قرض کی بہت بڑی اہمیت، اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرض کے بوجھ سے ہمیشہ بچنے کے لیے دعا مانگا کرتے تھے، تو اپنے آپ کو قرض سے بچائیں۔ اور اس کے بعد یہاں پہ ایک اور بات یہ بھی ہے کہ جیسے ہم نے کہا کہ اگر کوئی شخص کسی سے قرض لیتا یہ سوچ کر کے میں قرض ادا کروں گا، اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے۔ کوئی شخص جو ہے قرض ادا نہ کرنے کے لیے قرض لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو تباہ کرتا ہے، وہ شخص بھی اس کا مال، دونوں چیزیں خود، یعنی آپ بد دعا کریں نہ کریں اللہ تعالیٰ خود اس کے مال کو ضائع کر دیتا ہے، کیونکہ اس کی نیت ہی بری ہے۔ اسی لیے جو ہے قرض دینے سے پہلے سوچے۔ تو پھر موصوف کے بارے میں مشورہ یہ ہے کہ آپ دعا کریں کہ آپ کی امانت آپ کو مل جائے، اور میرے خیال سے جو ہے بد دعا یعنی کرنے سے اپنے آپ کو آپ بچا کے رکھیں۔ یہ سے بھائی جزاک اللہ خیرن۔ میں نے چھوٹی سی بات ذہن میں آئی ہے کہ مسرت بھائی کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے۔ مسرت بھائی، یہ جو آپ نے سوال پوچھا نا کہ کیا ایسے فرد کو ہم اس پر لعنت کر سکتے ہیں، جب کسی غلط کام پر غصہ آتا ہے، اس غصے کے عالم میں انسان کی زبان سے اگر کوئی سخت لفظ نکلتا ہے، لعنت بھی ہو جاتی ہے، تو اس کے بارے میں تو کوئی وجہ بنتی ہے نا کہ ہاں جی چونکہ ان کے زیادتی ہوئی ہے، زیادتی کے نتیجے میں غصے میں آئے تھے اور انہیں لعنت کر دی۔ لیکن پوچھ کے کہ بھی میں لعنت کروں یا نہ کروں، اس طرح کی چیز سے بچنا ہی چاہیے۔ ہاں یہ آپ کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ یا اللہ میرا پیسہ جو اس نے ہڑپ کر لیا ہے اسے توفیق دے دے کہ وہ مجھے واپس کر دے، اور اگر اس کی نیت نہیں ہے اور یہ پیسہ واپس نہیں کر رہا تو پھر اس کو یہ توفیق دے کہ اس کو یہ توفیق نہ دے کہ یہ کسی اور سے کبھی قرضہ لے سکے۔ اس طرح کی آپ اس کے لیے دعا کر سکتے ہیں۔ اس دعا کا نتیجہ دوسرے لوگ بھی بچ جائیں گے، آپ کو اجر بھی ملے گا، اور پھر قیامت کے روز جو جتنا اجر آپ کو ملے گا وہ الگ ہے۔
اس طرح اب زیادہ فائدہ ہوگا. جی صاحب ہے، آپ نے موصوف کے لیے کئی باتیں بتا دی ہیں کہ موصوف بھی فائدے میں رہیں گے اور موصوف اس بات کا بھی سبب بنیں گے کہ دوسرے لوگ بھی جو ہے اس بندے کی طرف سے جو حق تلفی ہو رہی ہے اس کے ظلم سے بچانے کا بھی موصوف سبب بن رہے ہیں. تو کئی اس میں جو ہے خوبیاں آپ کی اس بات میں جو ہے مل رہی ہیں. اسے بھائی جزاک اللہ خیر. مصعب صاحب کا دوسرا سوال تھا کہ اگر قرضہ لیا ہوا ہے اور مجبوری میں لیا ہوا ہے، اس پر ہم سود دے رہے ہیں، اور اگر ہم بینک میں پیسے رکھے ہوئے ہیں، ہم پوچھے نہ پوچھے وہ وہاں سے ہمیں سود ملتا ہی ہے، تو اس سود کی رقم کو ہم اس سود میں دے دیں اور وہاں سے اپنی جان چھڑا لیں، کیا یہ عمل جائز ہوگا؟ اس سب ہے موصوف کی طرف سے دو باتیں آئی ہیں. موصوف نے جو قرض لیا ہے سود پر، تو کیا وہ جو ہے پہلے اس پر غور کریں کہ کسی ضروری کام کے لیے کہ یعنی جان کا خطرہ تھا، کسی عزت کا خطرہ تھا، یا پھر صحت کے لیے خطرہ تھا، کیوں آپ نے لیا، اس پہ پہلے آپ سوچئے کہ اسی وقت آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے یعنی قرض لیا تھا جو بغیر سود کے ہم ادا نہیں کر سکتے، ایسی مجبوری تھی. تو پھر اس کے بعد آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہوں گے کہ اور آپ کا عذر، آپ کا بہانہ کس حد تک اللہ تعالیٰ مانے گا، اور اگر یہ بات مان لی جائے تو پھر سزا معاف ہو سکتی ہے، ورنہ پھر اللہ تعالیٰ کس طرح کا برتاؤ کرے گا تو پھر اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے جب اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم سب جائیں گے. اور جہاں تک کسی کے پاس جو ہے رقم اگر اس نے بینک میں رکھی ہو، اس کی وجہ سے اس کو جو ہے ربا کی رقم مل رہی ہے، تو جیسے علماء نے بات پیش کی کہ وہ رقم اس کی نہیں ہوتی، وہ رقم جو ہے چونکہ اس کی خود نہیں ہے، تو پھر اس کے بارے میں علماء نے بات بتائی کہ ایسے جگہ پر یا ایسے مقام پہ استعمال کریں جو کہ جس کے اندر یعنی کھانے پینے کا کوئی معاملہ آپ کے لیے نہ ہو، بلکہ یعنی امت کے جو عمومی جو کام ہوتے ہیں مسلمانوں کے محلے میں کوئی ایسا یعنی کام کر دے جس کی وجہ سے ان کے لیے سہولت ہو. لیکن پھر علماء نے تحقیق یہ پیش کی کہ یہ رقم جو ہے مسلمان مرد و خواتین جو فقراء و مساکین ہیں، محتاج ہیں، ان کو بھی دی جا سکتی ہے، یعنی جو زکوٰۃ کے مستحق ان کو یہ رقم دی جائے، کوئی حرج نہیں، چاہے وہ کسی بھی کام میں استعمال کریں. اب ان تمام باتوں کو جوڑنے کے بعد صاحب ہم اس طرح فیصلہ کریں گے کہ موصوف جو ہے ایک طرف سے ربا لیں، دوسری طرف دے، جو مکمل طور پر ربا میں تعاون کر رہے ہیں، ایک طرف سے لے رہے ہیں ایک طرف سے دے رہے ہیں، تو موصوف اس طرح حل کرے کہ جو کچھ رقم موصوف کو مل رہی ہے تو وہ رقم خود بخود جو ہے ربا تک پہنچنے سے پہلے جو ہے یعنی جن سے موصوف نے قرض لیا ہوا ہے، آپ کی جو تنخواہ ہے وہ جو ہے اس کی رقم سیدھا یعنی ربا تک پہنچنے سے پہلے ان کے پاس چلی جائے، اور یہ جو سودی قرض ہے وہ آپ کا خود بخود ادا ہوتا رہے. اور موصوف جو طریقہ سوچ رہے ہیں تو اس طریقے پہ ہمیں اطمینان نہیں ہو رہا ہے. جس سے بھائی جزاک اللہ خیرن. ابراہیم صاحب کا سوال کہ وہ ایک ڈلیوری ڈرائیور ہے اور عشاء کی نماز کا مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ مسلسل ڈیوٹی کی وجہ سے نماز نہیں پڑھ پاتے، تو رات 1 بجے یا 12 بجے کے بعد جب گھر جاتے ہیں تو 1 بجے نماز پڑھتے ہیں عشاء کی. کیا اس کی کوئی گنجائش ہے یا نہیں؟ اس کے بارے میں پہلی بات یہ ہے کہ نماز ارکان اسلام میں شامل ہے، اور سورۃ النساء کی آیت نمبر 103 میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتایا گیا ہے کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ نماز بلکہ نماز مسلمانوں کے اوپر وقت مقررہ کے ساتھ فرض کی گئی ہے. 2 باتیں ہو گئی. اور تیسری بات، نماز با جماعت کی فضیلت جو ہے بہت زیادہ ہے، جیسا کہ حدیث میں اس بات کا ذکر ہمیں ملتا ہے. تو موصوف اس بات کی مکمل کوشش کریں کہ نماز با جماعت ادا کرے. جیسے موصوف کا یہ کہنا ہے کہ تاخیر سے جب مسجد کے پاس سے گزرتے ہیں تو مساجد جو ہے بند رہتی ہے، وضو خانے بند رہتے ہیں، تو موصوف کوشش کرے کہ جو بھی موصوف کو آرڈر جو ملتا ہے وہ جو ہے لے کر مسجد کے پاس جائیں، اور جو فرض نماز ہے عشاء کی وہ جو ہے نماز با جماعت ادا کریں. اس کے بعد سنت، نفل، وتر وغیرہ جو ہے رات میں 1-2 بلکہ فجر کی نماز سے پہلے بھی موصوف ادا کر سکتے ہیں. اب اس کے بعد اگر کوئی مجبوری پیش آئی کہ یعنی آرڈرز اس طرح ملے کہ اب حلال کمائی کے لیے محنت کرتے ہیں، کوشش کریں کہ آپ کو نماز با جماعت مل جائے، لیکن کوئی راستہ نہیں نکلا، یہاں تک کہ تاخیر ہو گئی، تو عشاء کی نماز کا وقت بعض علماء نے کہا کہ آدھی رات تک رہتا ہے، اور مجبوری کی حالت میں اذان فجر تک عشاء کی نماز کا وقت رہتا ہے، تب بھی جو ہے آپ عشاء کی نماز ادا کر سکتے ہیں. لیکن اس کی عادت آپ نہ ڈالیں، بلکہ نماز با جماعت ادا کرنے کی کوشش کریں. مجبوری میں کبھی اس طرح ہو جاتا ہے تو ایک استثنائی
صورت ہے، ورنہ ہر دن اس طرح چھوڑ دیں گے تو پھر آپ ثواب سے بھی محروم رہیں گے، گنہگار ہو سکتے ہیں۔ اسی لیے کوشش یہ کرے کہ فاتقوا اللہ ما استطعتم، حتی الامکان آپ کو نماز با جماعت مل جائے، ہر دن اس طرح تاخیر نہ کریں۔ کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ تاخیر کرتے کرتے آپ جماعت چھوڑنے کے عادی ہو جائیں گے اور جماعت کی خوشی آپ کے دل سے چھین لی جائے گی۔ اور دوسری بات یہاں پہ یہ بھی ہوگی کہ پھر آپ فجر کا ذکر کرتے ہیں تو پھر آپ جا کر سو جائیں، پھر عشاء فجر سب چھوٹ جائیں تو بہت ساری قباحتیں آنے کا ڈر ہے۔ اسی لیے آپ کوشش کریں کہ عشاء کی نماز جو ہے جماعت کے ساتھ وقت پہ مل جائے، پھر سنت نماز، نفل نماز وتر بعد میں تاخیر سے فجر سے پہلے پڑھ لیں۔ اس طرح آپ جو ہے اپنی عادت کو تبدیل کر کے سدھار لیں۔ یہ صاحب بھائی جزاک اللہ خیرن۔ اور ورنہ کچھ کال آ رہی ہیں، ہم ان سے چاہیں گے کہ معذرت چاہیں گے، اس لیے کہ وقت اتنا نہیں ہے کہ مزید سوالات لے سکیں اور انہیں شامل کیا جا سکے۔ جتنا وقت ہے اس میں جو سوالات آگے یہی شاید بہت زیادہ کافی ہوں۔ ابراہیم صاحب کا دوسرا سوال یہ ہے کہ گیراج والوں کی طرف سے گاڑی ملی ہے جو ان کے استعمال کے لیے ہے، اور جب یہ ڈیوٹی سے واپس جا رہے ہوتے ہیں تو راستے میں کوئی فرد ہاتھ اٹھا بلند کرتا ہے مجھے لے لو، تو وہ یہ سے مانگتے تو نہیں ہیں لیکن انکار بھی نہیں کرتے ہیں، اگر کوئی دیتا ہے تو یہ پیسے لیتے ہیں، بلکہ کیا دیتے ہیں کہ اگر دینا چاہتے تو دے دو۔ تو اس طرح ان کا پیسے لینا اس مسافر سے جسے انہوں نے اس گاڑی کے ذریعے پہنچایا ہے جو کہ ان کے اپنے استعمال کے لیے ان کو دی گئی تھی، گویا کہ اس کو ٹیکسی کے طور پر استعمال کیا گیا۔ اس سے بھائی اس کے بارے میں جو بات سمجھ میں آ رہی ہے احکام شریعت کی روشنی میں وہ یہ ہے کہ موصوف کو امپلائر کی طرف سے جو سواری دی گئی وہ موصوف کی سہولت کے لیے دی گئی ہے، اور موصوف سے ٹیکسی کے طور پر استعمال کرنا موصوف کے لیے جائز نہیں ہے۔ تو کیونکہ اگر کمپنی کو معلوم ہو جائے کہ آپ اس طرح کر رہے ہیں تو پھر یہ ان کی طرف سے یہ جرم کے طور پہ آپ کے حق میں قرار دیا جائے گا جو آپ کے لیے نقصان دہ ہے۔ تو آپ گویا کہ ان کی خلاف ورزی کر رہے ہیں جو آپ کے امپلائر، اس طرح جو ہے ایک غلطی آپ سے یہ ہو رہی ہے۔ اور دوسری غلطی یہاں پہ یہ ہے بھائی کہ یہاں پر قطر کے اندر یعنی شاید سب کو اندازہ ہے کہ پرائیویٹ ٹیکسی چلانا یہ جائز نہیں ہے۔ جو ٹیکسی جو چل رہی ہے تو یہ قانونی طور پہ ان لوگوں کو اجازت ہے وہ ٹیکسی چلا سکتے ہیں، لیکن ہر شخص جو ہے اپنی پرائیویٹ ٹیکسی چلائے اور اپنی پرائیویٹ گاڑی چاہے، یعنی امپلائر کی طرف سے پابندی نہ ہو۔ کوئی بھی شخص جو ہے عام آدمی بھی راستے پہ جا رہا ہے، کسی کو بٹھا رہا ہے، چاہے وہ یعنی پیسے لے کر رہا ہو یا پھر کسی کو ثواب کے لیے بٹھا رہا ہو، ہر حالت میں جو ہے قانونی خلاف ورزی، جس کی وجہ سے اگر مثال کے طور پر حادثہ ہو جائے، نعوذ باللہ اللہ محفوظ رکھے، تو پھر اس کے اندر جو ہے دونوں کو جو نقصان ہو یا کسی ایک کو نقصان ہو جائے تو پھر جو ہے موصوف اس میں جو ہے پکڑے جائیں گے۔ تو اس اعتبار سے جو ہے بہت ساری قباحت اس میں ہے، یہ طریقہ آپ چھوڑ دیجئے۔ تو جو گاڑی جس مقصد کے لیے دی گئی اس کام کے لیے استعمال کرے، باقی جو آپ کہہ رہے ہیں تو اس کام سے اپنے آپ کو آپ بچا کے رکھیں۔ جسے بھائی جزاکم اللہ خیرن۔ آخری سوال عبداللہ بھائی کا کہ ان کے دوست ہیں آسٹریلیا میں رہتے ہیں، ان کی اہلیہ سے کبھی لڑائی وڑائی ہو گئی اور اس میں انہوں نے طلاق 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 کہہ دیا اور پھر بعد میں بھول بھی گئے اور اہلیہ کی طرف واپس تو ان سے رشتہ قائم کر لیا، یا کہ واپس چلے گئے اہلیہ کی طرف۔ تو اب وہ کافی دنوں بعد یاد آیا رہے وہ تو میں نے تو یہ کہا تھا، تو اب کہیں وہ مشکل تو نہیں ہوگی؟ یہ ان کی الجھن ہے۔ اس سے بھائی آپ نے موصوف کو بلکہ عبداللہ بھائی کے دوست کو جو ہے بشارت دی کہ انشاءاللہ اس میں مناسب راستہ نکل سکتا ہے۔ تو بعض علماء جو ہے ایک مجلس کی 3 طلاقوں کو 3 مانتے ہیں، اور جو دلائل کی روشنی میں بات واضح ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ایک مجلس کی 3 طلاقیں ایک طلاق کے طور پہ شمار ہوتی ہیں۔ اس کو بنیاد بنا کے موصوف کا گھر بسانے کے لیے ہم یہی مشورہ دیں گے کہ موصوف نے جو کوتاہی کی ہے، جو غلطی ان سے ہو گئی ہے، اس کے باوجود چونکہ صاحب آپ نے بھی اچھا کیا پوچھ لیا کہ 20 دنوں کے اندر جو ہے موصوف نے جو ہے واپس لے لیا، رجوع کر لیا ہے، تو موصوف جو ہے چونکہ عدت کے دوران اپنی بیوی کو واپس لے چکے، رجوع کر چکے ہیں، تو پھر جو ہے ایک طلاق تو واقع ہو چکی، 3 الفاظ کہے لیکن ایک طلاق جو ہے ان کی واقع ہو چکی ہے، پہلی طلاق، لیکن عدت سے پہلے عدت کے اندر انہوں نے واپس لے لیا، اسی لیے جو ہے ان کی زوجیت برقرار، اس میں کوئی حرج نہیں، وہ جو ہے شوہر بیوی کی طرح مل کے رہ سکتے ہیں۔ تو یہاں تک سبھی بات صحیح ہے، لیکن موصوف کا یہ جملہ صاحب بھائی کہ وہ بھول گئے تھے، تو کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا صاحب ہے کہ کسی نے طلاق دی ہو پھر بھول گئے ہو، تو یعنی یہ ایک بہانہ یہ غلط لگ رہا ہے، بھول جانا یہ لفظ صحیح نہیں ہو، یہ اور بات ہے کہ ان سے غلطی ہو گئی، طلاق دی پھر بھی ساتھ رہ رہے تھے، یہ الگ بات، لیکن بھول جانا یہ بہانہ قابل قبول نہیں ہوتا طلاق کے معاملے میں۔ بہرحال ان سے جو کچھ ہو گیا اور رجوع ہو چکے، دونوں شوہر و بیوی ایک دوسرے کے ساتھ مل کر یعنی زوجین بن کر انشاءاللہ رہ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے جسے بھائی انشاءاللہ تعالی۔ اور آخری 2 منٹ ہے ہمارے پاس، بلکہ 1.5 منٹ کہہ لیں
اس وقت میں ایک تو میں اپنے مولانا کے علاوہ اجازت دیں تو میرے استاد محترم جن سے میں پاکستان میں تعلیم حاصل کرتا رہا وہ اس ہفتے کے دوران دنیا سے چلے گئے. محترم آغا محمد صاحب بہت بڑے استاد، اور ان کے دیر تعلیم علم حاصل کرنے والے پھر سینکڑوں کی تعداد میں علماء پیدا ہوئے اور بنے، اور وہ اس وقت دنیا میں مختلف ملکوں میں ہیں. اور آغا صاحب کو یہ اعزاز حاصل رہا کہ انہوں نے ان طلباء کی تربیت کی، ان کو تعلیم دی جو اب خود علماء ہیں. تو اتنی بڑی نیکی کے ساتھ وہ دنیا سے گزشتہ منگل کے روز دنیا سے چلے گئے. اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، ان کے خدمات کو قبول فرمائے اور جنت میں اعلیٰ ترین مقام سے نوازے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو، شہداء کا، صالحین کا، نیک لوگوں کا. اور وہ بلوچستان کے رہنے والے تھے، بلوچستان سے پھر وہ کراچی میں پڑھا، انہوں نے خود تعلیم حاصل کی، اور کراچی کے بعد پھر وہ ڈیپر منصورہ میں اور جماعت اسلامی کے وہ ایک جگہ ایک علاقے کے امیر بھی رہے. بہت ساری خدمات ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی تمام خدمات کو قبول فرمائے، اور انسان ہونے کے ناطے سے اگر کوئی ان سے کوتاہی کبھی ہو گئی ہو تو اللہ تعالیٰ اسے بخشش فرما دے. یہی ہماری دعا اپنے تمام جانے والوں کے لیے ہے. اور اس وقت جو پاکستان میں سیلاب اور سیلاب کے بعد کی صورتحال ہے اس میں بہت سنگین صورتحال یہ ہے کہ پانی جہاں جہاں کھڑا ہے اور لوگ اس میں پھنسے ہوئے ہیں اور بیماریوں کے شکار ہو رہے ہیں. ان کی شفا کے لیے ہم اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرتے ہیں اور نمازوں میں کرتے رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سب کو شفا عطا فرمائے. اگلی ملاقات تک کے لیے اجازت دیجیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم.